امید کا بیج۔ پنجاب کے ایک چھوٹے سے گاؤں چک نمبر 27 میں غریب کسان رہتا تھا۔ اس کا نام حاجی بخش تھا۔ چہرہ دھوپ سے جلا ہوا، ہاتھوں میں سخت محنت کی لکیریں، مگر دل سمندر جیسا نرم۔ اس کی پوری دنیا صرف 2 چیزوں سے بنی تھی، اس کی بوڑھی ماں اور اس کا چھوٹا سا کھیت۔ کھیت بھی کیسا، بس چند ایکڑ کی وہ روہی زمین جہاں بارش کم ہوتی تھی اور محبت پانی سے زیادہ بہتی تھی۔ پہلا درد، خشک سالی۔ اس سال بارش نے جیسے قسم کھا لی تھی کہ زمین کو چھوئے گی ہی نہیں۔ فصل سوکھ کر ٹہنیوں کی طرح بھوری پڑ چکی تھی۔ حاجی بخش ہر صبح فجر کے بعد کنویں کے پاس جا کر آسمان کی طرف دیکھتا اور دعا مانگتا، یار اب تھوڑی سی رحمت اتار دے ورنہ یہ فصل نہیں بچے گی۔ لیکن آسمان خاموش تھا۔ ماں نے ایک دن کہا، پتر فکر نہ کر، اللہ کے گھر دیر ہے اندھیر نہیں۔ مگر ماں کی یہ بات بھی حاجی کے لرزتے دل کو مضبوط نہ کر سکی۔ قرض بڑھ گیا تھا اور بیج خریدنے کے بھی پیسے باقی نہیں تھے۔ گاؤں کے لوگ بھی اپنے غموں میں گھرے ہوئے تھے۔ بھنورے والے چاچا کے بیل بیمار تھے، نذیرہ کی 2 بیٹیوں کے جہیز کا بندوبست نہ ہو رہا تھا، اور چودھری کریم بخش جو علاقے کا امیر آدمی تھا، اس کے کھیت ہرے بھرے تھے کیونکہ اس کے پاس ٹیوب ویل تھا۔ وہ ہر سال کی طرح اس سال بھی اپنی دولت کا روب دکھاتا پھر رہا تھا۔ ایک دن وہ حاجی بخش کے کھیت پر آیا اور طنزیہ لہجے میں بولا، حاجی زمین بیچ دے تو اکیلا کیا کر لے گا، فصل تو پہلے ہی مر گئی ہے۔ یہ سن کر حاجی کا دل ٹوٹ گیا۔ وہ جانتا تھا زمین اس کے باپ دادا کی نشانی ہے، اگر آج یہ بھی ہاتھ سے چلی گئی تو وہ کیا بچا۔ دوسرا درد، ماں کی بیماری۔ ایک رات ماں کی سانسیں اکھڑنے لگیں۔ گاؤں کا واحد ڈسپنسری بند تھی۔ حاجی بخش نے اپنی ماں کو چارپائی سمیت اٹھا کر گاؤں کے باہر کلینک لے جانے کی کوشش کی۔ راستہ کچا تھا، اندھیرا تھا، مگر حاجی کی آنکھوں میں فقط ایک روشنی تھی، ماں کی زندگی۔ ڈاکٹر نے دوائی تو دے دی مگر ساتھ ہی کہہ دیا، انہیں سکون اور بہتر خوراک کی ضرورت ہے، کمزوری بہت ہے۔ جو جس کے بس میں ہے حاجی بخش کی مدد کرے۔ پیسے بہت کم جمع ہوئے، مگر حسن نیت بہت بڑی تھی۔ اسی دوران حکومتی کسان امدادی اسکیم کی ٹیم اچانک گاؤں پہنچی۔ مس زینب نے حاجی کا کیس ان کے سامنے رکھا۔ ٹیم نے حاجی کو مفت بیج اور سبسڈی دیا ہوا کھاد دینے کی منظوری دی۔ حاجی کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ برسوں بعد اس نے محسوس کیا کہ شاید اللہ نے اس کی دعا سن لی ہے۔ بارش کی پہلی بوند۔ چند دن گزرے تھے کہ آسمان پر گھنے بادل چھا گئے۔ پورا گاؤں دعا مانگنے لگا۔ ہوا خوشبو لائی، مٹی کی خوشبو۔ پہلی بوند گری، پھر دوسری، پھر موسلا دھار بارش۔ حاجی بخش مٹی کو ہاتھ سے چھو کر روتا رہا، یا اللہ تیرا شکر ہے۔ بارش نے سوکھی زمین میں نئی جان ڈال دی، بیج اگے، ہریالی پھیلی، کھیت جیسے پھر سے زندہ ہو گئے۔ اس سال حاجی بخش کی فصل پورے گاؤں میں سب سے اچھی نکلی۔ بھی حیران رہ گیا۔ اس نے کہا، حاجی اگر چاہے تو میں فصل اچھے دام پر خرید لوں۔ نہیں چودھری صاحب، میں اس بار اپنی محنت کا پھل خود بیچوں گا۔ آخری موڑ، ماں کی مسکراہٹ۔ حاجی نے سب سے پہلے اپنی ماں کا علاج کروایا۔ دوائیوں اور اچھی خوراک نے چند ہفتوں میں ماں کی حالت بہتر بنا دی۔ ماں نے مسکرا کر کہا، پتر دیکھا، اللہ پر بھروسہ رکھنے والا کبھی خالی نہیں لوٹتا۔ حاجی بیٹھ کر ماں کے ہاتھ چومنے لگا۔ اس کی آنکھوں میں شکر گزاری کے آنسو تھے۔ وہ جانتا تھا کہ یہ سب اللہ کے کرم، گاؤں والوں کے سہارے اور اس کی اپنی محنت کا نتیجہ ہے۔ اختتام، امید کا بیج ہمیشہ اگتا ہے۔ یہ کہانی فقط ایک غریب کسان کی نہیں، یہ اس مٹی کی کہانی ہے جو دکھ سہتی ہے مگر ہمت نہیں ہارتی۔ یہ اس کسان کی کہانی ہے جو مٹی میں بیج تو ڈالتا ہے مگر اگاتا اللہ ہے۔ اور جب امید کا بیج دل میں بو دیا جائے تو چاہے جتنی بھی خشک سالی کیوں نہ ہو، زندگی ضرور ہریالی کی شکل میں لوٹتی ہے۔